مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے 3 بنیادی سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی قرآن میں آتا ہے کہ اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے، اور تمہیں جو الہام ہوتے ہیں وہ عربی میں کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ عربی غلط کیوں ہے؟ تیسرا یہ کہ جو الہامات ہیں اس کو آپ قرآن کے پیچھے چھپنے کی بجائے ان الہامات کو آپ جرمنی میں، فرانسیسی میں اور انگریزی میں اس میں لکھ کے اس کو بڑے بڑے میڈیا کے اوپر اس کو شائع کرو کہ محمدی بیگم جو تھی اس کو کہا کہ آپ مجھ سے رشتہ کرو، اور جب اس سے رشتہ کے لیے وہ راضی نہیں ہوئی تو اس نے اس کے بدلے کے اندر کیا کہا کہ اوپر سے یہ الہام نازل ہوا ہے، وہی نازل ہوئی ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے، دیواروں سے پر، آنے جانے والوں پر، مہمانوں پر، کمروں پر، ہر چیز کے اوپر لعنتیں ہوں اگر یہ عورت مجھے نہیں دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے. نبی تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کسی عورت کو اس طرح سے پریشر ڈال کر اور جھوٹے الہام بنا کر، جس میں عربی کے اندر جو ہے نا جو الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے اب انہوں نے میری ملاقات کے بعد بدل بھی دیے ہوں. یہ تخت کا جو لفظ ہے یہ نزل من السماء، نزل من تحت سما نہیں آتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نزل من تحت سما، اور تحت الارض آتا ہے زمین کے نیچے سے، آسمان کے نیچے سے کے لیے تخت کا لفظ، اور وہ تخت کا لفظ ہی لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ بدل بھی دیا ہو جب میں نے ان سے بات کی، کیونکہ 8-10 سال اس کو تقریباً ہو گئے جب میری اس سے بات ہوئی تھی. دوسرا جو ہے نا، میں نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وہی نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ مجادلہ میں ہے، بدر کے موقع پر جب ان سے فدیہ لیا گیا، ما کان لنبی ان یکون له الاسرى حتى یسخن فی الارض، اس طریقے سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. تو کیا مرزا غلام قادیانی نے بھی کبھی کوئی ایسا کام کہ جس پر جو ہے نا اوپر سے اس کو ایسا الہام، ایسی وحی آئی ہو کہ اس کی مخالفت کے اندر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب، اور یہ ان کے بڑے معتبر لوگ تھے، بڑے بڑے معتبر مبلغین تھے ان کے، میں نے کہا کہ نہ زبان کا ان کے پاس کوئی جواب تھا، نہ یہ جو غیر انسانی وہی اس کے اوپر نازل، نہ عربی میں جو غلطی تھی اس کا ان کے پاس کوئی جواب تھا. اور پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کام کیا اور میں مریم تھی اور پھر میں خود سے خود پیدا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کو مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کر کے، جرمنی کے اندر، فرانسیسی میں، سویڈن کی زبان میں، ناروے کی زبان میں، اور جو ہے نا روس کی زبان میں، انگریزی کے اندر، جہاں جہاں جو زبان والے ہیں اس میں یہ پھیلاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے عیسائیوں کو کہ تم کس طرح کے مسیح ہو اور کس طرح کے جو ہے نا مریم تھی، اور کیا جو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا، اب یہ جو آخری یہ خلیفہ ہے یہ تو بالکل گدھا ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر 2 مومنوں کا ذکر ہے، ایک اور وہ دونوں کافر، اور دونوں وہ ہیں، اور وہ دونوں جو ہے نا عورتیں ہیں، ایک مریم کا ذکر ہے اور ایک جو ہے نا اس کا ذکر ہے فرعون کی بیوی کا. تو لہذا مومن کے لیے عورت ہونا ضروری ہے. مومنوں کے لیے سورہ مومنین نہیں دیکھ رہے اندھا نا، اور جو ہے نا اتنے سارے مومنوں کے حوالے سے آیات ہیں، باتیں، وہ سب بھول گیا ہے. جب مناظرانہ انداز میں کوئی آتا ہے نا، اور یہ اسی وجہ سے یہ جو مناظرے والے مولوی ہوتے ہیں ان کی تو کھوپڑی بالکل بیکار ہوتی ہے. ابھی بھی یہ مولوی مفتی فضل ہمدرد کے سامنے جو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اگر
اس پر میں ان کے سامنے موجود ہوتا تو دونوں پر جو ہے نا سوالات میں کھر تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم سے ایک مراد لیتا ہے ائمہ اہل بیت علی، حسن، حسین، اور پھر وہ جو ان کے 9 امام ہیں مہدی غائب تک. اور یہ جو دوسرے تھے وہ لے رہے تھے یہ 5 خلفاء راشدین، 4 مشہور اور ایک امام حسن. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول ہر جگہ پر آیا ہے. من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس سے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن رسول کے لیے بھی اس طرح کی اطاعت نہیں ہے جس طریقے سے یہ ائمہ اہل بیت یا خلفاء راشدین کے لیے سمجھتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نے اختلاف کیا، لیکن یہ جو ہے نا علی کے لیے اس طرح کا جو ہے نا عقیدہ نہیں رکھتے، حسن کے لیے نہیں رکھتے، حسین کے لیے نہیں رکھتے، اور باقی ائمہ کے لیے نہیں رکھتے. اور وہ جو مفتی عبد القادر ہزاروی تھے وہ ان کا تو تھوڑا سا کلیئر تھا پھر بھی، لیکن بہرحال کچھ معاملات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب جبری زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. اور یہ اختلاف ایسا تھا کہ جب آپ کو زخم لگا آخر میں بھی آپ نے کہا کہ کاش ہم نبی صاحب سے پوچھتے کہ اگر کوئی مانعین زکوٰۃ ہیں. اب یہ منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ کے اندر فرق کرنا اس وقت کے حوالے سے یہ محض فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کے خلاف ریاستی قوت کا استعمال کیا گیا. اور یہ ریاستی قوت جب استعمال ہوئی تو اس کے اندر کیا ہوا؟ ابھی مولانا محمد مکی جو ہیں پنجاب کے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ابھی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کہ دماغ کے اسکرو بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اب شاید مکہ کے یہ حجاز کے جو حکمران ہیں سعودی عرب کے، وہ بعض اوقات ظلم، قتل وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اس کو تحفظ دینے کے لیے اس نے یہ بات لوگوں کے سامنے لائی، بتائی. عربی میں تو یہ عام ہے کتابوں میں، اردو میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ اپنے اخبارات کے اندر اور اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. وہ کیا ہے کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو جب فورس کیا زکوٰۃ کے لیے اور اس کو مار دیا، پھر عدت میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی بھی کر لی، جس پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس شخص کو ہم سنسار کر دے خالد بن ولید کو. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی اسے درگزر والا معاملہ کر لیتے، کیونکہ ابھی ہمیں خالد بن ولید جیسے شخصیت کی ضرورت ہے کہ لوگ جو نا فوج در فوج جیسے اسلام میں آئے تھے اس طریقے سے گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے. تو ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا تھا. فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ وہ سرکوبی کر رہے ہیں تو وہ جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ، بعض جو کہتے ہیں کہ پٹھان یہاں سے گئے تھے فتح مکہ کے لیے اور خالد بن ولید ان کو لے کے گیا تھا اور ایک لشکر گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہی لشکر ہو، وہ بھی شاید تو زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن بہرحال جب حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بعض بے گناہ لوگوں کو بھی انہوں نے مار دیا، قتل کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اے اللہ میں خالد کے فعل سے بری ہوں، میں خالد کے فعل سے بری ہوں، میں خالد کے فعل سے بری ہوں. لیکن جب جھگڑے کی پوزیشن ہوتی ہے تو بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. جب ریاست جبر کرتی ہے پھر یہ والے معاملات بعض اوقات دیکھو خلفاء راشدین کے دور کے اندر بھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ابھی یہ جو سعودیہ والے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مظالم کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا ہمارے ریاستوں اداروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس چیز کا جواز ہے کہ چونکہ ابوبکر صدیق کے دور کے اندر خالد بن ولید نے ایسا کیا تو اگر ہمارا فوجی ایسا کرتا ہے،
ہمارا سپاہی ایسا کرتا ہے، ہمارا پولیس ایسا کرتا ہے، ہماری عدلیہ ایسا کرتی ہے، یا ہمارے جو ہے نا جو عرب کے بادشاہ ہیں یا جو ایران کے جو ہے نا حکمران ہیں یہ کرتے، ان کو جواز فراہم ہوتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ہوتا ہے۔